اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ احباب وقار، آپ احباب کے سامنے یہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت اہم بات کرنی ہے کہ کیا مرد اپنی عورت کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، او اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ حقیقت میں شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ ہمارا دین جو ہے یہ درمیانہ راستہ ہے۔ پہلے یہی تھا کہ پہلی شریعتوں میں اور ہماری شریعت مطہرہ کے شروع میں بھی یہی حکم تھا کہ افطار سے لے کر عشاء کی نماز تک کھانا پینا اور اپنی عورتوں سے جماع کرنا یہ درست تھا، اور اس کے بعد یہ جائز نہ تھا۔ تو پھر حضرت سلمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یہ کھانے پینے کا معاملہ جو تھا یہ حل ہو گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آ گئی، اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ جماع کرنے کا جو حکم تھا اس کے متعلق بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ چند صحابہ اور تھے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی عورتوں سے ہم بستری کر لی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے خطا ہو گئی، یعنی اپنے آپ کو اپنی خطا پر ملامت کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر یہ تیرا کام نہ تھا۔ کئی اور صحابہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی یہ خطا ہو گئی ہے، اب مہربانی فرمائے ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، یعنی پھر یہ آیت کریمہ جب آئی تو لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا کہ روزوں کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا جو تھا وہ اللہ رب العزت نے حلال فرما دیا ہے۔ کیوں کہ فرمایا تم اپنی عورت کا لباس ہو، تمہاری عورت تمہارا لباس ہے۔ اللہ رب العزت آگے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ رب جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا اور تمہیں اس رب ذوالجلال نے معاف فرما دیا۔ تو اب تم اپنی یعنی عورتوں کے پاس جاؤ، ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو رب ذوالجلال نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہاں سے پتہ چلا سامعین محترم کہ روزوں کے رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، ان سے جماع کرنا یہ جائز ہے۔ قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے، تو اس لیے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں اپنی عورت کے قریب جائے گا تو اگر وہ اللہ رب العزت کے اذن سے حاملہ ہو گئی تو نہ جانے بچہ اس طرح ہوگا، اس طرح، یہ کیسی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسی بدشگونیوں سے بچنے کے لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں کہ قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے اور ہماری شریعت مطہرہ ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ اللہ رب العزت کے قرآن نے ہمیں جائز قرار دیا کہ مرد جو ہے وہ عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کا لباس۔ یہاں سے ایک خوبصورت بات کہ مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس کیوں قرار دیا گیا۔ لباس کی وجہ سے انسان کے جسم پہ جو عیب ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، اور کپڑے کی وجہ سے انسان کا بدن جو ہوتا ہے وہ گرمی سردی سے بچ جاتا ہے، اور اس لیے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا گیا۔ تو لہذا جب مرد اور عورت دو آپس میں رشتے ایسے قرار دیے گئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو فرمایا عورت کی وجہ سے مرد جو ہے وہ عیبوں سے محفوظ رہتا ہے
اور مرد کی وجہ سے عورت جو ہے وہ عیبوں سے محفوظ رہتی ہے. یعنی عورت اپنے مرد کا عیب دیکھے تو وہ لوگوں کو بیان نہیں کرتی، اس طرح مرد اپنی خاتون کا یعنی اپنی زوجہ کا اگر وہ عیب دیکھتا ہے تو وہ لوگوں سے بیان نہیں کرتا. لہذا اس لیے اسے لباس کا لفظ قرار دیا گیا. تو اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن کی طرف آنے، قرآن کو پڑھنے، شریعت مطہرہ کا ہمیں علم سیکھنے کی رب تعالی ہدایت عطا فرمائے اور عمل کرنے